السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے کافی ایپیسوڈز میں فعل ماضی کے بارے میں پڑھا، اس کی گردان پڑھی، اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا، اس کی قسمیں پڑھی اور ان جملہ فعلیہ کو بھی پڑھا جو فعل ماضی سے بنتے ہیں۔ ایک ایپیسوڈ میں ہم نے فعل مضارع کے بارے میں بھی پڑھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کا فائدہ دیتا ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا فائدہ دیتا ہے۔ جس طرح فعل ماضی 3 وزن پر آتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی 3 وزن پر آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ فعل ماضی 3 وزن یعنی فعلا، فعلا اور فعلا، ان تینوں اوزان پر فعل ماضی آتا ہے۔ اس میں پہلے اور آخری حرف کی حرکت تو ایک جیسی ہے، یہاں پر اور یہاں تینوں مثالوں میں پہلے اور آخری حرف کی حرکت بالکل ایک جیسی ہے، یکساں ہے، صرف بیچ والے حرف یعنی عین کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے۔ جتنے بھی فعل ماضی آئیں گے ان میں پہلے اور آخری حرف کی حرکت ایک جیسی رہے گی، صرف بیچ والے حرف کی حرکت تبدیل ہوگی۔ اسی طرح فعل مضارع بھی 3 وزن پر آتا ہے۔ اس میں یا تو مضارع کی علامت ہے اور اس کے باقی تینوں حرف حروف اصلی ہیں، فا، عین اور لام۔ تو جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فعل مضارع کی تینوں مثالوں میں تینوں الگ الگ وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ یہاں پر بھی یا تو زبر کے ساتھ آیا ہے اور فا پر جزم ہے اور لام پر پیش ہے، لیکن عین کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے۔ یہاں پر ان تینوں ہی وزن کی ایک ایک مثال لکھی ہوئی ہے اور ان تینوں مثالوں میں جو حرف عین کے مقام پر آیا ہے اسی کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے۔ جیسا کہ پہلی مثال میں آپ دیکھیں گے عین کے مقام پر تا ہے، دوسری مثال میں صاد ہے اور تیسری مثال میں را ہے۔ ان تینوں حروف کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے، پہلے میں زبر کے ساتھ آیا ہے، دوسری مثال میں پیش کے ساتھ اور تیسری مثال میں زیر کے ساتھ آیا ہے۔ جس طرح فعل ماضی میں اسی حرف کی حرکت تبدیل ہوتی ہے جو عین کے مقام پر آتا ہے، اسی طرح فعل مضارع میں بھی اسی حرف کی حرکت تبدیل ہوتی ہے جو عین کے مقام پر آتا ہے۔ اب اس کے کچھ جملے دیکھ لیتے ہیں۔ فعل مضارع کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں۔ فعل مضارع کی گردان کے 14 صیغوں میں 9 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون آتا ہے۔ 9 صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے۔ کچھ صیغوں میں زبر کے ساتھ آتا ہے اور کچھ صیغوں میں زیر کے ساتھ آتا ہے، لیکن ان 9 صیغوں میں 7 صیغے ایسے ہیں جن کے نون کو نون اعرابی کہا جاتا ہے، لیکن 2 صیغے ایسے ہیں جن کا نون اصلی ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کے صیغوں میں جو نون ہے یہ نون اصلی ہوتا ہے۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، ان کے صیغوں کا نون نون اصلی ہے۔ باقی کے 7 صیغے جیسا کہ یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے، ان 7 صیغوں کا نون نون اعرابی کہلاتا ہے۔ نون اعرابی اور نون اصلی میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں ہم آگے کسی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ نون اعرابی کچھ خاص حالات میں گر جاتے ہیں، یعنی لکھے نہیں جاتے، اور نون اصلی گرتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ جب ہم فعل ماضی پڑھ رہے تھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل کا صیغہ واحد غائب کا ہی آتا ہے۔ مذکر ہے تو مذکر کا آئے گا، مؤنث ہے تو مؤنث کا آئے گا، لیکن آئے گا واحد کا ہی۔ جس طرح ان مثالوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں،
پہلی مثال ہے یفتح زید بابن، زید دروازہ کھولتا ہے یا زید دروازہ کھولے گا۔ پہلی مثال میں فاعل زید ہے اور یہ واحد ہے اور فعل بھی واحد آیا ہے۔ دوسری مثال یشرب الرجلانی ماء، دو آدمی پانی پیتے ہیں یا دو آدمی پانی پیئیں گے۔ اس مثال میں الرجلانی فاعل ہے اور یہ تثنیہ ہے، رجل ایک آدمی اور رجلانی دو آدمی۔ تو دوسری مثال میں فاعل واحد نہیں ہے، تثنیہ ہے، لیکن فعل کا صیغہ واحد کا ہی آیا ہے۔ تیسری مثال یسجد المسلمون، بہت سارے مسلمان سجدہ کرتے ہیں یا بہت سارے مسلمان سجدہ کریں گے۔ تیسری مثال میں المسلمون اس کا فاعل ہے اور یہ جمع ہے، لیکن فعل کا صیغہ واحد کا ہی آیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل کا صیغہ واحد کا ہی آتا ہے۔ مذکر ہے تو مذکر کا صیغہ آئے گا اور مؤنث ہے تو مؤنث کا آئے گا، جیسا کہ اس مثال میں ہے تذهب زینب، زینب جاتی ہے یا زینب جائے گی۔ یہاں پر زینب اس کا فاعل ہے، زینب کیونکہ مؤنث ہے اس لیے فعل کا صیغہ بھی واحد مؤنث کا ہی آیا ہے۔ فعل مضارع مثبت کی کچھ مثالیں قرآن کریم سے دیکھ لیتے ہیں۔ یعلم ما فی السماوات والارض، یعنی وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یہاں پر یعلم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آیا ہے یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ دوسری مثال یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس میں یقول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور الکافر اس کا فاعل ہے۔ مطلب اس کا ہے یقول الکافر، کافر یہ کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یعنی کافر یہ کہے گا کہ ہائے میری خرابی، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تیسری مثال اس کی ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اس میں فعل جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔